جس نے اپنی اوقات دیکھے بنا ہی پیار کر لیا، ایسے انسان سے جس کا اسٹیٹس اس کے حساب سے تو کافی اوپر تھا، شروع میں تو نہیں تھا، شروع میں تو ایک نارمل سا سمپل سا لڑکا تھا۔ یہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے کبھی کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوئی، نہ ہی اسے کبھی پیار ہوا، نہ ہی وہ پیار کو مانتی تھی۔ لیکن جب وہ لڑکا اس کی لائف میں آیا تو وہ پوری طرح سے بدل گئی، وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ آج کل کی محبت میں سچا وہی مانا جاتا ہے جہاں پر ڈیمانڈ پوری کی جائے، جہاں پیسہ ہو، جہاں جسم ہو۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیار سچا تو تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نہ وہ پیسہ دے سکتی تھی، نہ وہ اپنا جسم دے سکتی تھی، نہ وہ اس سے ملنے کے وعدے کر سکتی تھی۔ وعدے تو اس نے بہت کیے تھے اور اس نے وعدے نبھائے بھی تھے، لیکن جو وعدے اس نے کیے تھے وہ صرف میسج تک ہی تھے، اور میسج کے وعدوں پہ یقین کوئی نہیں کرتا، پھر آپ چاہے کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو یا آپ کے وعدے کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو۔ خیر، اس لڑکی نے میٹرک پاس کر لیا اپنا، اور ایک دن اس لڑکی نے اس لڑکے کو دیکھا، اس کی ملاقات اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی، لیکن بات چیت زیادہ نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس لڑکی کو اس لڑکے کا نام ایڈریس کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ لڑکی اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی ہر وقت، اسے لگنے لگا تھا کہ شاید اس لڑکے کے دل میں میرے لیے کچھ ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اس لڑکی کے پیچھے لگایا تاکہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ اطلاع مل سکے۔ خیر، اسی طرح کرتے کرتے اس لڑکی کو اس لڑکے کی فیس بک آئی ڈی مل گئی، اور خدا کی کرنی ایسی تھی کہ اس کی آئی ڈی میں اس کا فون نمبر بھی مل گیا۔ پہلے تو کچھ دن وہ لڑکی سوچتی رہی، بہت اتاولی تھی اپنے پیار کو پا کر، لیکن اسے ابھی تک پورا پیار ملا نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا اسے پیار کرے گا بھی یا نہیں۔ تو بہت سوچنے کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکی کو میسج کر دیا، اور فوراً اس نے پرپوز بھی کر دیا، اور اس لڑکے نے پرپوزل ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ یہ شروع کے دن تھے جب وہ لڑکی اس لڑکی کو میسج کرتی تھی تو وہ لڑکا اسے بہت اچھے سے رپلائی کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس لڑکی نے بات کرنا شروع کر دی۔ ایک دن لڑکی نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں یا صرف دوستی کا رشتہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، نہیں، ہم ریلیشن میں ہیں۔ تو وہ لڑکی بہت خوش ہوئی یہ بات سن کر، کیونکہ آخر کار اس سے اپنا پیار مل گیا تھا، پر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ بات کرتے رہے، اور اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال میں ان کے بیچ ہر بات ہوئی، ہر ہنسی مذاق ہوا، پر وہ لڑکی اس لڑکے کو اتنا پیار کرنے لگی، وہ پاگل ہی ہو گئی جب وہ لڑکا اچانک سے اسے نظر انداز کرنے لگا تو اس نے خود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں تک ٹھیک تھا، وہ اپنی حد تک نظر انداز کر رہا تھا اور اپنی حد تک ذلیل کر رہا تھا۔ میسج کو لیٹ سین کرتا، رپلائی نہیں کرتا تھا، ہر ٹائم اس کی انسلٹ کرتا تھا۔ لیکن یہاں تک بھی ٹھیک تھا جب بات ان دونوں کے بیچ تک تھی، لیکن اب ان دونوں کے بیچ کوئی تیسرا آ گیا تھا، تو کافی وقت تک ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ شاید اس کی لائف میں کوئی اور لڑکی ہے، اور اسے ثبوت بھی مل گیا۔ تو اس نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ ہمارے بیچ میں کسی تیسرے کو کیوں لائے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتی ہو، وہ تم سے بہت اوپر کی چیز ہے اور میری جان ہے وہ۔ یہ بات اس لڑکی کے دل میں ایسی لگی جیسے اس کا دل ہی پھٹ گیا ہو۔ وہ بہت روتی رہی اس لڑکے کے سامنے، گڑ گڑاتی رہی اور کہتی رہی، آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، آپ بس اس تیسرے کو ہمارے بیچ سے نکال دو، کیونکہ ہر لڑکا ہو یا لڑکی ہو
وہ اپنے ریلیشن میں ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر کسی تیسرے انسان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہ لڑکی تو اس لڑکے کے لیے شروع سے پاگل تھی، اور پھر وہ جب کسی اور کو لے کر آئے گا اور پھر اس نے یہ بولا کہ وہ میری جان ہے اور تم ہو کون، مجھے تمہارے ساتھ ریلیشن رکھنا ہی نہیں ہے، تو وہ لڑکی بہت زیادہ ٹوٹ گئی۔ کچھ فیملی ایشو بھی تھے اس کی زندگی میں، پہلے ہی سے ذہنی مریض تھی وہ، اسے لگا تھا اس کا پیار اسے مل گیا جو صرف اس کا ہے، لیکن وہ بھی جب کسی نے چھین لیا نا اور اس کا وہی پیار اس کو نظر انداز کرنے لگا، دھتکار دیا اس نے اسے، تو وہ لڑکی کہیں کی نہیں رہی۔ نہ اس کا دھیان اس کی پڑھائی میں لگتا تھا، نہ ہی کام میں اور نہ ہی رشتوں میں، اسے ہر چیز بری لگنے لگی۔ سوشل میڈیا پہ ہر ٹائم آن لائن رہنے والی لڑکی ہر ٹائم آف لائن رہنے لگ گئی۔ اپنی فیملی میں گھل مل کر رہنے والی لڑکی اب اپنی فیملی سے دور بھاگنے لگ گئی، کیونکہ اسے پیار اپنی فیملی سے بھی نہیں ملا کبھی، اور پھر جس سے اس نے پیار کیا حد سے زیادہ، اس لڑکے سے بھی اسے وقت پیار اپنائیت نہیں ملی، تو اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں بچی خوش رہنے کی۔ ہر ٹائم ہنسنے والی لڑکی ہنسنا ہی بھول گئی۔ جب وہ تیسرا آ گیا تو وہ لڑکی بہت زیادہ روتی تھی، دعائیں کرتی رہتی تھی کہ بس وہ لڑکا واپس آ جائے، اور اللہ نے آخر پھر اس کی دعا سن ہی لی۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو میسج کیا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور جو کچھ تھا صرف مذاق تھا۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو یہ کہہ کر تسلی دے دی، مگر لیکن پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کا دل اندر سے بجھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی آج بھی کہیں نہ کہیں یہ اس لڑکی سے بات کرتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے ایسا کچھ تھا یا نہیں، لیکن دل کہتا ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ خیر، اس لڑکے کے بار بار یقین دلانے پر وہ مان تو گئی اس کی بات، مگر پھر بھی وہ اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہے تو میرے سامنے آ جائے، اور اگر ابھی بھی وہ اس کی زندگی میں ہے اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ یہ میرا ہے اور میرا ہی رہے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس سے زیادہ پیار اس لڑکے کو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ روتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی رہتی تھی، اور آخر اللہ نے اس کی دعا سن لی، اور ایک دن اس کے سامنے ایسی بات آئی جس پہ شاید وہ کہیں نہ کہیں خوش بھی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ اداس بھی تھی۔ اداس اس لیے تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس سے وہ پیار کرتی ہے اس کا دل کوئی بھی لڑکی توڑ دے، لیکن وہ خوش اس لیے تھی کہ اسے اس کا پیار ملنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ دوسری لڑکی کسی اور لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں تھی، اور ساتھ ساتھ اس لڑکے کے ساتھ بھی شاید صرف ٹائم پاس کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے بتا دیا اس لڑکے کو، اس کے بعد اس لڑکے نے اسے ہی بلاک کر دیا، مطلب غصہ کسی کا اور نکالا اس لڑکی پر جو پہلے سے ہی اس کے پیار میں ٹوٹ کر بیٹھی تھی۔ تو کافی وقت گزر گیا، اس لڑکی نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ لڑکی اچھی طرح جانتی تھی جب پیار میں دھوکہ ملتا ہے تو اس کی اذیت کیسی ہوتی ہے۔ وہ بار بار اس لڑکے کو میسج کر کے ہنسانے کی کوشش کرتی، کبھی اسے کال کرتی، وہ لگاتار اسے اگنور کیے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتی۔ لیکن پھر ایک دن اس نے اسے بڑے پیار سے کال کی، لیکن اس لڑکے نے اس کے منہ پر ہی کال کاٹ دی، یعنی منہ پر ہی دھتکار دیا۔ اس کے بعد سے اس لڑکی کا دل جو بچا کھچا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اس کا پیار سے اعتبار ہی اٹھ گیا، اس کا دماغ چڑھنے لگا پیار کے نام سے، اور آج وہ لڑکی ایسے موڑ پر ہے کہ وہ بس ایک طرفہ پیار میں ہی خوش ہے۔ پھر وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اسے پیار کے بدلے پیار ملے، اب وہ تنہائی میں ہی خوش رہتی ہے اور ذہنی مریض بن گئی ہے، پر خوش ہے، شاید خوش ہے۔